جی سنی صاحب السلام علیکم. اور ان کا مائکروفون آپ کا آف ہے, انمیوٹ کر دیں اپنے کو. جی کر دیا میں نے. کیسے ہیں آپ؟ جی خیریت سے السلام ہیں؟ علیکم. علیکم السلام. جی خیریت سے ہیں الحمدللہ. آپ؟ دانش دانش جی بھائی اللہ کا اللہ شکر. آپ کو عزت دے بہت. اور ٹھیک ٹھاک ہے حضرت؟ صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے, بہت مہربانی آپ کی. آپ سنائیں, آپ کے دوست احباب سب اچھا خیریت سے ہیں جناب. جی انشاءاللہ؟ بہت شکر آپ کی دعائیں. اچھا اچھا ادھر آپ زیان صاحب آپ جالندھر سے میں ادھر آپ کو بڑا گوشت ملتا ہے, کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے؟ امرتسر امرتسر میں. امرتسر میں نہیں, یہاں پورے پنجاب میں نہیں ہے, تو ادھر دلی سائڈ مل جاتا ہے, دلی اور یو پی اتر پردیش کی طرف. گاؤں پنجاب میں میں تو پورے آپ نہیں ہے. اپنا تو ذبح کر سکتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے, منع کریں گے لوگ, فسادات ہوں گے. نہیں ایکچولی کیونکہ مسلم ہے نہیں نا ادھر, تو ادھر ہے اچھا اچھا. جو بارڈر ایریا سائڈ پڑتا ہے ہمارا, وہاں ہوں. کرسچنس کرتے ہیں, لیکن وہ جھٹکا کرتے ہیں, تو وہ تو خیر ہم کھا نہیں سکتے. ہاں آپ اچھا اچھا جی صحیح. بس. اچھا چلیں, اللہ آپ کو سلامتی دے. حکم کریں بھائی. اچھا جناب, میں نے نا ایک دو تین سوال ہے میرے, آپ ٹائم دیجیے جی گا تھوڑا. ایک جی تو جی. جو سورہ تحریم کی جو پہلی آیت ہے, جی سورہ تحریم کی جو پہلی آیت ہے, اس میں حضور کو اللہ نے فرمایا کہ آپ وہ چیزیں اپنے پر کیوں حرام کر رہے ہیں جو آپ کو حلال کی ہوئی ہیں. ہوں. تو جو اس کے آگے جو طلاق والی آیت ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے یا الگ ہے وہ؟ اس طرح ہے کہ اس سے آگے جو طلاق ہے وہ اس طرح ہے نا, کہ میں آپ کو نکال دوں کہہ دوں کہ اگر آپ ان کو طلاق دے دیں اللہ آپ کو ان سے بہتر ازواج نصیب کرے گا نا, وہ اس طرح ہے, اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو اللہ نے جو اپنے آپ پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ پہ حرام کیا تھا, وہ اس طرح کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کا ایک کنیز ہے, ان کا کنیز کا نام ہے ماریہ قبطیہ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کہا تھا کہ میں اب اس کے پاس نہیں جاؤں گا, یا مثلا زینب بنت جحش یا ماریہ ہے, اس کے پاس نہیں جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی عتاب نہیں, اللہ پہلے میں یہ توضیح دے دوں, وضاحت کروں, یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی کرٹیسزم نہیں ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, غلط کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ کی جانب سے یہ کیا ہے, ایک سمپتھی ہے. سمپتھی یعنی ہمدردی ہے کہ آپ کو ایسا کیوں کرنا پڑا ہے, کیونکہ یہ کوئی شرعی طور پر اگر کوئی چیز آپ انسان پہ آپ حرام کریں نا, مثلا میں پانی پینا جائز ہے یا چائے پینا جائز ہے, میں فتویٰ دے دوں کہ یہ حرام ہے, یہ جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حلال کو حرام نہیں کر سکتے, حرام کو حلال نہیں کرتے, وہ اللہ کا حکم ہے, وہ اللہ کی جانب سے ایمانداری کے ساتھ ڈیلیور کرتے ہیں, میسج کو پہنچاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے آپ اب بالکل آپ قسم کھا سکتے ہیں بھائی کہ میں آج کے بعد دال نہیں کھاؤں گا. بھائی کوئی ضروری تو نہیں کہ آپ دال کھائیں, ٹھیک ہے, آپ زندگی بھر ایک چمچہ بھی دال نہ کھائیں نا, کوئی آپ نے حرام نہیں کیا. اگر آپ قسم کھائیں کہ میں نے دال کھانی نہیں ہے بھائی, وہ ٹھیک ہے, اب جب آپ دال کھائیں گے تو اس سے پہلے آپ کو کفارہ دینا ہوگا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آپ نے قسم توڑ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز جو ان کے لیے جائز ہے اس کو اپنے لیے حرام کیا, حرام کیا نا, قسم کھائے کہ میں بچا نہیں لاؤں گا. اب اس کو توڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ توڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کیا کریں, کفارہ دے دیں. اللہ نے کہا تھا کفارہ. تو آگے جو آ رہا ہے نا, جو طلاق کی بات آ رہی ہے, وہ عائشہ اور حفصہ سے خطاب ہے کہ تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی, اور سورہ تحریم کہاں ہے, تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی ہے اور تمہارے دل ٹیڑے ہیں. اگر یہ آپ کو طلاق دے دیں تو اللہ آپ سے بہتر ازواج ان کو نصیب فرمائے گا, ٹھیک ہے نا. ان تتوبا الی اللہ, یہ خطاب کس سے ہے؟ عائشہ اور حفصہ سے ہے کہ تم دونوں توبہ کرو, اگر توبہ کرو تمہارے لیے بہتر ہے. کیوں؟ فقط صغت قلوبکم, کیونکہ تمہارے دل حتماً بے شک تمہارے دل ٹیڑے ہو چکے. اچھا, وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلَاهُ جِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ, اور اگر تم دشمنی کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ اور جبرائیل اور صالح المؤمنین یعنی علی علیہ السلام, امیر المؤمنین علیہ السلام, یہ پیغمبر کے یہ ساتھ ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, والملائکۃ بعد ذلک ظہیر, اور ملائکہ بھی ساتھ دینے والے ہیں. عسى ربه ان طلقكن, عسى جب اللہ عسى کہتا نا, اللہ کی جانب سے عسى واجبہ ہوتا ہے. عسى واجبہ ہوتا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی واقعاً ایسا ہے, ایسا اگر یہ آپ کو طلاق دے دیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کریں کہ میں آج سے عائشہ حفصہ کو طلاق دے دیتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ حتماً ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن, اللہ تعالیٰ آپ سے بہتر بیویاں ان کو عطا کریں گے. کیسے بیویاں؟ مسلمات, کہ مسلمان ہوں, مؤمنات ہوں, قانتات, عبادت گزار, قانتات یعنی طاعت گزار ہوں, تائبات اہل توبہ ہوں, عابدات اہل عبادت ہوں, سائحات اہل, جو مجھے یاد پڑتا ہے سائحات ہے اہل طاعت, طیبات و ابکارا, کچھ جو ہیں طیب ہوں یعنی پہلے سے طلاق شدہ ہوں, ابکار یعنی بالکل ورجن ہوں, بالکل بکارت والی. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ اس طرح ہے. جی اچھا, ایک نا یہی چیز نا, ہم نا دلی گئے تھے, وہاں شیعہ عالم تھے, ان سے بات ہوئی تھی میری,
وہ بول رہے تھے یہ شہد کے متعلق جو پہلی آیت ہے وہ شہد کے متعلق اتری ہے. اس کا اگر دیکھیں آپ شاید کے آپ متعلق نے جو اتری ہے، ہمارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ بخاری میں یہی ہے کہ شاید کے متعلق اتری ہے، ٹھیک ہے نا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے تھے، وہ وہاں پہ شاید کھاتے تھے، پھر عائشہ اور حفصہ کا یہی ہے. بھائی بخاری مسلم چھوڑو، آپ اپنا بتاؤ یار، ان کی ہاں بات اپنا چھوڑو. بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ میں ابھی بتاتا ہوں، ایک منٹ میں کتاب لے کے آتا ہوں، ٹھیک ہے نا بھائی. یا شیعہ کتابوں میں یہ جو ہے نا، یہ شاید کا مجھے یاد نہیں آتا کہ شیعہ کتابوں میں شاید کی کہانی. عائشہ حفصہ نے اذیت کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کیا تھا. جو بخاری مسلم میں عائشہ کی جو کہانی ہے وہ شاید کی کہانی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے تھے، انہوں نے شاید کھایا تھا، تو ہم نے کہہ دیا کہ آپ سے بدبو آ رہی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا. لیکن ہماری کتابوں میں اہل بیت علیہ السلام کی کتابوں میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی ماریا کے ساتھ، عائشہ کا دن تھا، عائشہ کی باری تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی ماریا کے ساتھ گزارا تھا. ان لوگوں نے پھر وہ کیا تھا، کوئی تماشا کیا تھا، ان لوگوں نے ان کو مثلا کوئی تنگ کیا تھا عائشہ اور حفصہ نے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس بات کو آگے نہ بڑھاؤ، میں جو اب اس کے پاس نہیں جاؤں گا، میں اپنے اس بیوی کے پاس. تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل حق بنتا تھا کہ وہ کسی بیوی کے پاس کس دن کو گزاریں، ٹھیک ہے نا. ان لوگوں کی وہ تو نہیں ہے کہ گھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بیویاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس دن اس دن اگر کہا تھا باری اس کی ہے، وہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ اس کے ساتھ گزارا جائے. تو بہرحال ان لوگوں نے کوئی تماشا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قسم اٹھانا پڑا، لیکن یہ ہمارے لیے واضح نہیں ہے. ان لوگوں نے وہ تماشا جو کرنا تھا، یہ لوگ کیا کر لیتے، یہ شاید مثلا کوئی ایسا تماشا شروع کر لیتا نا کہ اس سے بے عزتی والی بات ہوتی. مجھے یہی لگتا ہے، یہ حدیث میں واضح طور پہ نہیں ہے، لیکن مجھے جو لگتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے، کہ مثلا اس میں کوئی ایسی اذیت کی بات ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدنامی ہو جاتی، کچھ اس طرح، یعنی گھریلو معاملے میں کوئی بدنامی ہو جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس بات کو چھوڑ دو، میں اب اس کے پاس. اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیا کہ آپ نے اپنی بیوی کو کیوں اپنے آپ پہ حرام کیا ہے، آپ کفارہ دے دیں. تو اللہ کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ حاصل ہوئی، اس طرح ہوا. تو شیعہ حدیث میں شاید نہیں ہے، شیعہ حدیث میں جو میں نے عرض کیا یہی ہے. اچھا ایک بات اور ہے، جیسے میں اسلام میں آیا ہوں کہ جیسے اللہ عادل ہے، سب سے عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے. اللہ کے نزدیک چاہے کوئی بھی ہو، غریب ہو امیر ہو، سب ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں نے سنا جیسے زبیر تھے جو وہ جب جنگ جمل میں حضرت علی مولا علی علیہ السلام سے لڑنے آئے تھے، تو وہ بعد میں واپس جب وہ واپس ہوئے تو مولا علی آپ بتائیے گا، درست کیجیے گا مجھے، کہ انہوں نے بولا تھا کہ یہ زبیر جہنمی ہے، مطلب کہ جب وہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اور زبیر کو تو بول دیا انہوں نے کہ میں یہ نہیں بولتا کہ حضرت علی نے انصاف نہیں کیا وہاں پہ، زبیر کو تو بول دیا کہ مطلب کہ یہ جہنمی ہے. جب عائشہ لڑنے آئی تو ان کو واپس بھی بھیج دیا، اور ان کا کوئی ایسا قول بھی اگر ہے تو بتائیے گا، ان کا کوئی قول بھی نہیں ایسا کہ عائشہ بھی جہنمی ہے. یہ چیز تھوڑی سی مجھے کلیئر کر دیں. نہیں، وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ عائشہ کے مذمت میں بہت زیادہ ہیں، اور یہ پھر ان کی شان میں بھی نہیں ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو ایک عورت کے ساتھ ایک لیول پہ لائے نا. وہ آدمی کی عزت کے لیے اچھا نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اب عائشہ کو شکست دی ہے. اب میں ایک منٹ میں آپ کی خدمت میں ایک کتاب لے کے آتا ہوں، آپ ایک منٹ انتظار کرو. امیر المومنین علیہ السلام کے الفاظ عائشہ کے مذمت میں بہت واضح ہیں، لیکن اس کہ یہ سارا فساد کا جڑ یہی عائشہ ہے. میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں، لیکن دیکھیں حق یہ بنتا تھا امیر المومنین علیہ السلام کو کہ عائشہ کو قتل. عائشہ نے بغاوت کی ہے، عائشہ بات شکست کا یہ پکڑی گئی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ دنیا کے کسی بھی قانون میں ایسے مجرم کو قتل کی سزا ہونی چاہیے، لیکن یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مناسب نہیں عائشہ کو قتل کیا جائے، کیونکہ اس سے زیادہ فسادات بڑھے. عثمان کا جو خون ہوا تھا اس سے زیادہ معاویہ اس کا غلط فائدہ اٹھا. عائشہ جب ایک دفعہ عمرو بن العاص عائشہ سے ملی نا بعد میں، اس نے کہا کہ کاش تو جمل میں قتل ہو جاتی. عمرو بن العاص جو معاویہ کا جو مشیر، اللہ تجھے غارت کرے، تو مجھے کیوں ایسا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے دیکھو اگر تو قتل ہو، عثمان کو علی علیہ السلام نے قتل نہیں کیا تھا، ہم نے اس سے کتنا فائدہ اٹھایا کہ بھائی ہم عثمان کے انتقام کے لیے ہم نے جنگ صفین لڑے ان سے، ٹھیک ہے نا. ان کے خلاف ہم نے اتنی کارروائی چلی. اگر آپ قتل ہو جاتے تو ہم پورے عالم اسلام پہ ہمارا فوراً قبضہ ہو جاتا آپ کے قتل کی بدولت. دیکھیں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عائشہ کو شکست دی ہے تو عائشہ بصرہ میں تھی نا، تو یہ بصرہ ان سے فرمایا کہ تم واپس مدینہ چلے جاؤ. تو عائشہ نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی. کیا کہا عائشہ نے کہا میں نہیں جاؤں گی. تو امیر المومنین علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ ملاحظہ کریں کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، چاپ دار الفکر، جزء 8، حدیث نمبر 74.
لما ظهر احنف بن قیس کہتا ہے لما ظهر علی، یہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے، مخالفین کی، على اهل البصرہ ارسل الى عائشہ ارجعی الى المدینہ والى بیت، تم اب مدینہ چلی جاؤ، اپنے گھر چلی جاؤ. تو اس نے فابت، عائشہ نے کہا نہیں جاؤں گی. قال فعاد الیہ الرسول، امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایلچی کو، ایلچی سمجھتا ہے نا، جی 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 جو میسنجر تھا، اس کو واپس بھیجا، جو میسج لے کے آیا تھا اس کو واپس بھیجا. واللہ لترجعن او لابعثن الیک نسوة من بکر بن وائل معهن شفار حداد یاخذنک بها فلما رأت ذلك خرجت. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ واپس چلی جاؤ، اللہ کی قسم میں اپنے شیعہ قبیلے کے عورتوں کو وہاں پہ بھیج دوں گا، ان کے پاس جو ہے وہ جو ہار ہوتا ہے نا، چمٹی ہوتا ہے، چمٹی سمجھتا ہے نا آپ، پنجابی چمٹی بولتے ہیں نا، جو گرم چیز کو چمٹا جی جی ان کے چمٹے سے اٹھا کے تجھے وہ عورتیں مار مار کے تجھے اونٹنی پہ بٹھا کے تجھے زبردستی بھیج دیں گے، ٹھیک ہے نا. تو عائشہ نے جب یہ سنا کہ اب مار پڑے گی تو آرام سے اٹھ کے چلی گئی مدینہ. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ کی بڑی مذمت کیا، ٹھیک ہے نا، وہ قرآن کی آیات اس کے لیے کافی ہیں. اللہ آپ کا بھلا کرے. جی مزید بولیں. نہیں ایسے جیسے معاف کیجیے، جیسے میں اپنے دوست صحابہ ان سے بات کرتے ہیں جب ہم، وہ بولتے ہیں کہ مطلب کہ یار اگر حضرت علی نے ان کو کچھ بات میں بولا نہیں، جیسے یہ تو بات آپ کی پہلے چمٹے والی بات تو پہلے بھی سنی ہے، انہوں نے اگر کوئی ان کا کوئی رد عمل نہیں تھا ان کے خلاف، تو ہم ان کے بارے میں کیوں بات کریں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، امیر المؤمنین علیہ السلام ہر نماز میں عائشہ کو لعنت کرتی تھی، ہر نماز کے بعد میں آپ اللہم لعن صنم قریش وجبتیہا وطاغوتیہا وابنتیہم اللذین خالفا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ایک منٹ مجھے مل جائے دعا. ہر نماز میں لعنت فرماتے تھے عائشہ کو. میں آپ کو کتاب دکھا دیتا ہوں بھائی تاکہ آپ کو تسلی ہو. 4 لوگ تھے جن کو امیر المؤمنین علیہ السلام ہر نماز میں لعنت کرتے تھے، ہر نماز کے بعد. یہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 82 چاپ دار احیاء التراث. اب اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں میرے بھائی، صفحہ نمبر 260. امیر عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا قنوت میں فرماتے تھے، ان الداعی بہ کرامی مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فی بدر و احد و حنین ب1000 سهم. اس دعا کو پڑھنے والا اس شخص کی طرح ہے جو بدر و احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو اور اسے 1 ملین تیر اسلام کی حمایت کے لیے پھینکے. ایسے دعا کے الفاظ یہ ہیں، اللہم لعن، اے اللہ لعنت کر، صنمئی قریش کے 2 بتوں کو، وجبتیہا اور ان کے 2 لیڈروں کو، وطاغوتیہا اور ان کے 2 شیطان کو. قریش کے 2 شیطان، 2 ابلیس اور 2 ان کے 2 امام جو ہیں، وافکیہا قریش کے 2 جھوٹے لیڈر، وابنتیہما ان کے 2 بیٹیوں کو، اللذین خالفا امرک ان دونوں نے تیرے حکم کی مخالفت کی، وانکرا وحیک وجعدا انعامک وعصیا رسولک وقلبا دینک وحرفا کتابک وعطلا احکامک. واضح اشارہ کس کی طرف ہے؟ بہت واضح، ٹھیک ہے نا، ان کی 2 بیٹیوں کو، باپ بیٹی دونوں پہ لعنت ہے. جی 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 ایک لاسٹ چیز پوچھنی تھی آپ سے. حضرت علی مولا علی علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے ہیں تو وہ حضرت حسن کو خود ملکی نومینیٹ کر کے گئے تھے بالکل خلافت کے لیے. بالکل وصی بنا کے گئے تھے. چلیے جی بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ آپ کو جزائے خیر، اللہ آپ کو بہت عزت دے. اتنے سوالات کا جواب دینا پڑتا ہے. میں آپ کا خادم ہوں. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں آپ کو وہ دکھا دوں حدیث اگر مجھے مل جائے بھی، امام حسن علیہ السلام کی. یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جز نمبر 1 چاپ دار الکتب الاسلامیہ، صفحہ نمبر 297. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کی نصوص. روایت یہ ہے سلیم بن قیس سے، میں کہتے ہیں کہ میں خود وہاں پہ موجود تھا راوی، کہ جب امیر المؤمنین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو اپنا وصی بنایا. شہدت وصیۃ امیر المؤمنین علیہ السلام حين اوصى الى ابنه حسن واشهد على وصیۃ الحسین، اور امام حسین علیہ السلام کو شاہد بنایا، محمد حنفیہ کو شاہد بنایا، وجمیع ولده اور سب اپنے تمام بیٹوں کو بلایا، 18 بیٹے تھے امیر المؤمنین، سب بیٹوں کو بلایا، میرے مولا امیر سب کو شاہد بنایا. ورؤساء شیعته واہل بیت، اہل بیت کے جتنے اہل بیت تھے رشتہ دار تھے سب کو بلایا، اور شیعوں کے جتنے متنفذین تھے، جتنے شیعوں کے سردار وغیرہ تھے سب کو بلایا، بڑے بڑوں کو. ثم دفع الیہ الکتاب والسلاح وقال لابنہ الحسن، سلاح رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنی کتابیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب امام حسن علیہ السلام کے حوالے کیا، اور فرمایا یا بنی امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ جب میرا آخری وقت آ جائے تو یہ میں سب آپ کے حوالے کر دوں، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں جب میرا وقت آ جائے تو آپ کو میں اپنا وصی بنا دوں، اور میں اپنے ساری کتابیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھائی ہیں، کتب نبوت اور سلاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب آپ کو جیسے پیغمبر نے مجھے دیے تھے وصی بنایا تھا، میں آپ کو اسی طرح وصی بنا دوں.
پھر فرمایا کہ جب آپ کا وقت آ جائے تو اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کو بنا دینا. پھر امام حسین علیہ السلام سے کہا جب آپ کا وقت آ جائے تو اپنے بیٹے امام علی سجاد علیہ السلام کو بنا دینا. ٹھیک ہے نا میرے بھائی. اب میرے پاس ایک کالر ہے پاکستان سے. جی واٹس اپ کالر, السلام علیکم.